अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات اور زکوٰۃ کے دیگر مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے زکوٰۃ کی شرائط پر بالتفصیل کلام کیا تھا، اور ان شرائط کے نتیجے میں خصوصاً یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ ہمارے پاس موجودہ مال میں سے چند چیزوں پر ہی زکوٰۃ بنتی ہے، اور وہ یا تو مال تجارت ہو، یعنی ایسا مال جس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے ہی خریدا ہو، یا پھر وہ روپیہ ہو، یا سونا ہو، اور یا چاندی ہو۔ تو چار قسم کے مال ہمیں یاد رکھنے ہوں گے، اور ان چار چیزوں کو ملحوظ رکھ کر بقیہ اشیاء پر زکوٰۃ کے واجب ہونے یا نہ ہونے کے احکام معلوم کرنے ہوں گے۔ چونکہ عموماً سونا اور چاندی خواتین کے پاس ہوتا ہے، اور خواتین ان مسائل میں بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتی ہیں، تو چند مسائل خصوصی طور پر میں چاہوں گا کہ سونا چاندی کے بارے میں، اور چند مسائل مال تجارت کے بارے میں، اور کچھ قرض کے بارے میں دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا، جو ایک طرح سے نئے مسائل ہیں، پچھلے وہ مسئلے نہیں ہیں، اور ان چیزوں سے متعلق ہیں، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ ان کو سماعت فرمائیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ ان پر پڑ گئی، تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو عرض کی جی نہیں۔ فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، ایک بات تو ثابت ہوئی کہ سونے چاندی وغیرہ پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر سونے چاندی کو پہنا ہو، یعنی بطور زیور استعمال کر رہے ہوں، تب بھی ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر کوئی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی انہیں بروز قیامت آگ کے کنگن پہنائے گا، آگ کے زیور پہنائے گا۔ لہذا خواتین کو خاص طور پہ چاہیے کہ اپنے دل بڑا کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بعض ہماری بہنیں حساب ہی نہیں کرنا پسند کرتی ہیں، بعض کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہم پہ زکوٰۃ تو بن گئی، لیکن ہمارے پاس کیش پیسہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سونا اور چاندی میں نصاب کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ سونے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور اس پہ پورا سال گزر گیا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر چاندی ہے تو دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی ہے اور اس پہ پورا سال گزر گیا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر سونا تھوڑا ہے، مثلا 1 تولہ ہے، 2 تولہ ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ 7.5 تولہ سونا مکمل نہیں تو زکوٰۃ نہیں بنے گی، بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس مزید اور ایسا مال موجود ہے کہ جس پر زکوٰۃ بنتی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اسے اس سونے کے ساتھ ملایا جائے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کے برابر مقدار بنی یا نہ بنی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے جس کی قیمت مثال کے طور پر بالفرض 10,000 روپے ہے، اور کچھ کیش پیسہ بھی ہے، مثلا 20,000 روپے ہیں، تو کل یہ ہو گئے 30,000 روپے۔ اب 30,000 یقینی سی بات ہے کہ اس 30,000 سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتی ہیں، تو گویا کہ آپ کے پاس مقدار نصاب موجود ہے۔ لہذا اب اگر یہ مقدار نصاب موجود ہے تو سال شروع ہو جائے گا، اور سال کے اختتام پر بھی اگر یہ چیزیں موجود ہیں یا ان میں مزید اضافہ ہو چکا ہے تو اس کا 2.5% ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس لیے بہنیں خوب اچھی طرح حساب کریں، آپ کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، آپ اس کی موجودہ قیمت نکال لیجئے۔ موجودہ قیمت نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس روپیہ وغیرہ ہے اسے بھی اس کے ساتھ ملا لیجئے، اور پھر دیکھیے اگر 9,500 یا 10,000 روپے بنتے ہیں تو یہ اسلامی تاریخ آپ نوٹ کر لیں، گویا کہ آپ کا سال شروع ہو جائے گا۔ جب اگلے سال یہی اسلامی تاریخ آئے تو اس وقت جتنا سونا ہے، جتنا چاندی ہے، جتنا کیش آپ کے پاس ہے، سونا چاندی کی سال بعد قیمت اور کیش اس کے ساتھ ملا کر کل کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکالیے گا۔
اور یہ عذر بیان کرنا کہ بعض بہنیں کہتی ہیں جی ہمارے پاس کیش پیسہ ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں، تو یہ عذر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ جب سونے پر یا چاندی پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے۔ لہذا حکم شرعی تو یہی ہے کہ آپ اگر کیش آپ کے پاس موجود نہیں تو اس سونے کے ذریعے آپ زکوٰۃ ادا کریں، یا کچھ سونا بیچیں اور بیچ کے اس رقم کو بطور زکوٰۃ کسی کو آپ دیں، یہ واجب ہے۔ اگر اس میں تاخیر کریں گی تو یہ بخل کی علامت ہے، اور زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے واجب ہی اس لیے کی ہے کہ اس کا ایک بڑا سبب بخل کو دور کرنا ہے۔ لہذا جب بخل دور ہی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مکمل طور پہ استفادہ میں حاصل نہیں ہو رہا اور ہم مستحق عذاب ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بہن کے پاس زیور ہیں، کیش پیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے اور کیش پیسہ وغیرہ نہیں ہے، اور اب وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہیں اور نہیں چاہتی کہ میرے سیٹ وغیرہ خراب ہوں، تو وہ اپنے شوہر سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ مثلا اس کل سونے کے اوپر 10,000 روپے زکوٰۃ بنی بالفرض، تو وہ شوہر سے ریکویسٹ کریں، اگر شوہر ان کی طرف سے 10,000 ادا کر دیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا پھر وہ اگر شوہر کہتے ہیں میں تو نہیں دیتا ہوں، ہاں میں تمہیں قرضہ دے دیتا ہوں، تو یہ بھی صورت ایک ہو سکتی ہے کہ آپ قرضہ لے لیجئے اور اسے بطور زکوٰۃ ادا کریں، پھر جب آپ کے پاس پیسہ آئے تو وہ شوہر کو دے دیں، اس طرح آپ کا سیٹ بھی بچ جائے گا اور زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ سونا چاندی کے جو سیٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے، قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اگر ڈلی کی شکل میں سونا ہوتا اور 7.5 تولہ سونا ہوتا مثال کے طور پر، اس کی قیمت بالفرض بنتی ہے 75,000 روپے، فرض کر رہے ہیں، میں جو قیمت صحیح معلوم نہیں، 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے ڈلی کی شکل میں تو اس کی قیمت بنی 75,000 روپے، لیکن آپ کے پاس ایک سیٹ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اور وہ سیٹ ہے فقط 2 تولے، لیکن اس کی قیمت 75,000 روپے ہے۔ اب کہا کہ ارے 7.5 تولہ سونا کی قیمت 75,000 روپے اور اس سیٹ کی قیمت 75,000 روپے، تو اس پر بھی زکوٰۃ بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں سونے میں بناوٹ کا، بنائی کا، موجودہ قیمت جو بازار میں اس کے ریٹ چل رہے ہیں اس سیٹ کے، اس کا اعتبار ہے ہی نہیں، وزن کا اعتبار ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس بالفرض 3-4 تولہ کا سیٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی چاندی یا کیش پیمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اب وہ سیٹ چاہے لاکھوں روپے کا ہو، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونا اور چاندی کے زیورات میں بھی وزن کا اعتبار ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کا سیٹ ہوگا تب اس پہ زکوٰۃ بنے گی، اگر ایسا نہیں ہے تو زکوٰۃ پھر نہیں ہوگی۔ ہاں وہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ اگر بالفرض کم ہے، 2 تولہ کا سیٹ ہے، تو پھر دیگر اگر آپ کے پاس مال ہے اس کے ساتھ مل کر زکوٰۃ بن جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر سونا اور چاندی کی ہی شکل میں ہے اور یا صرف سونا ہے صرف چاندی ہے تو ہم اس میں وہی مقدار نصاب دیکھیں گے، وزن کا اعتبار کریں گے، قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ سونا چاندی کی زکوٰۃ نکالنا چاہیں، ایک تو ہے کہ سال شروع ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا تھا، سال شروع ہو گیا، اب سال کا اینڈ آیا، اب آپ زکوٰۃ پیسے کے ذریعے ادا کرنا چاہتی ہیں تو اس 7.5 تولہ سونے کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اس وقت آپ بازار میں جا کے ریٹ معلوم کریں اور اس مقام کا اعتبار ہوگا جس مقام پر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتی ہیں۔ لہٰذا مثال کے طور پہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں 7.5 تولہ سونے کا جو میرے پاس سیٹ ہے یہ آج سے 1 سال پہلے تھا مثلاً 60,000 روپے کا، اب آپ نے قیمت معلوم کی تو 1.5 لاکھ روپے کا ہو گیا، تو آپ کہیں میں تو 60,000 پہ زکوٰۃ نکالوں گی، 1.5 لاکھ پر نہیں، یہ غلط ہے۔ موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ دوسرا اسی مقام کا اعتبار ہے جہاں پر آپ زکوٰۃ نکال رہی ہیں۔ لہذا بالفرض آپ یہاں سے چلی گئیں کسی گاؤں وغیرہ میں مثال کے طور پر، اور آپ کا یہ سونا چاندی کا سیٹ ہے شہر میں رکھا ہوا ہے، شہر میں اسی 7.5 تولہ سونے کی قیمت مل رہی ہے 1.5 لاکھ روپے، لیکن گاؤں میں جا کر اس کی قیمت ہو گئی 1 لاکھ روپے، تو آپ کو اس 1.5 لاکھ پر نہیں بلکہ اس موجودہ جس مقام پہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ لہذا جس مقام پر آپ زکوٰۃ نکالنا چاہیں اس مقام پر 7.5 تولہ سونے کی قیمت معلوم کریں اور پھر آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا اور جس مقام پر آپ زکوٰۃ نکال رہی ہیں اس مقام کا اعتبار ہوگا۔
ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خالصتاً سونا اور خالصتاً چاندی کا سیٹ نہیں بنایا جاتا بلکہ اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے. اگر ملاوٹ نہ کی جائے تو یہ سیٹ صحیح بن ہی نہیں سکتے ہیں. تو اب یہ ملاوٹ والے سونے اور چاندی کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ہم اس میں ملاوٹ کو نکال کر وزن کا اعتبار کریں گے یا کل کا اعتبار کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر سونا اور چاندی میں کھوٹ ملا ہوا ہو تو ہم اس کھوٹ کی مقدار دیکھیں گے. اگر تو سونا اور چاندی زیادہ ہیں، کھوٹ کم ہے، تو وہ کل سونا اور چاندی ہی کہلائے گا. گویا کہ اب کھوٹ بھی سونے میں شامل ہے، چاندی بھی سونے میں شامل ہے، اور اس پورے وزن کا اعتبار کر کے زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور بالفرض کھوٹ زیادہ ہے، سونا چاندی کم ہے، تو پھر اب یہ اس میں چند اصول ہوتے ہیں. پہلا اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سونا اور چاندی کو علیحدہ کر لیں تو یہ دیکھیں گے کہ سونا اور چاندی علیحدہ ہو جانے کے بعد مقدار نصاب ہیں یا نہیں. مثال کے طور پر کسی بہن کے پاس 10 تولہ سونے کا ایک سیٹ ہے جس میں سے 2.5 تولہ تقریباً جو ہے وہ کھوٹ ہے. اب 2 تولہ اگر آپ نکال دیں تو لازم سی بات ہے کہ اب بھی ان کے پاس 7.5 تولہ سونا خالصتاً باقی بچتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ بن جائے گی. اسی طرح 52 تولہ چاندی تھی مثلا، اس میں کھوٹ نکالا، کھوٹ وغیرہ ملا کر جب دیکھا تو وہ 60 تولہ بن گئی مثال کے طور پر. اور اس میں سے جب کھوٹ نکالتے ہیں تو باقی جو خالصتاً چاندی بنتی ہے وہ 52 تولہ ہے. تو چونکہ علیحدہ نکالنے کے بعد پوری نصاب کے برابر سونا چاندی موجود ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ کھوٹ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی، اس سونا اور چاندی پر زکوٰۃ بنے گی. اور اگر کھوٹ غالب ہے اور اتنا ہے کہ اور ایسا صورت ہے کہ ہم سونا چاندی کو علیحدہ کریں تو مقدار نصاب نہیں بنتی ہے. مثلا 5 تولہ سونا نکلتا ہے، 2.5 تولہ کھوٹ ہے، بلکہ اس سے زیادہ آپ کریں کہ اس طرح کے کھوٹ غالب ہو، تو اب اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اب ایسا نہیں کہ اس پہ کل پہ معاف ہو جائے گی، بلکہ جتنا سونا ہے، مثال کے طور پہ 2 تولہ سونا ہے اور اسی طرح مثلا 20 تولہ چاندی ہے، تو اب ہم اس سونا اور چاندی کو لے کر بقیہ مال دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اور کوئی مال موجود ہے کہ نہیں، مثلا کیش پیمنٹ وغیرہ، اس کے ساتھ اس خالصتاً سونے کی قیمت ملا کر پھر دیکھیں گے کہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اگر بنتی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی، کرنی پڑے گی، ورنہ نہیں. اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ کھوٹ غالب ہے، 7.5 تولہ سونے کا بظاہر سیٹ ہے لیکن 2 تولہ سونا ہے اور 5.5 تولہ اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے. اب لازم بات ہے اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ 7.5 تولہ سونے کا سیٹ بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے تو اب یہ ہو گیا مال تجارت، اور اب مال تجارت کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ بنے گی. لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ گھر کے اندر سیٹ ہے، کسی بہن کے پاس ہے، وہ پہنتی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ حساب و کتاب ہوگا. کھوٹ غالب ہے تو بقیہ سونے کو دیکھا جائے گا کہ مقدار نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو دیگر مالوں کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ بنائیں گے. اگر دیگر مال بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ معاف. اور اگر تجارت کی نیت سے یہ سیٹ رکھا ہوا ہے تو پھر مال تجارت کی حیثیت سے اس کے اوپر زکوٰۃ ہم بنائیں گے. اب ہم ذرا قرض کی طرف آتے ہیں. یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرضے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک قرض ایسا ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو قرضہ دیتے لیتے ہیں، تو اس اندر جب بھی یہ قرضہ ہمارے پر ہوگا تو نصاب کی مقدار کو اس سے مائنس کر کے دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس اس کے بعد بھی مقدار نصاب بنتی ہے یا نہیں بنتی. یا بلکہ آسان الفاظ میں یوں کہیے کہ ہم اس قرضے کو کل مال میں سے نکال کر دیکھیں گے، اگر پھر بھی مقدار نصاب بن جائے تو زکوٰۃ لازم ہے، ورنہ نہیں ہوتی. اور اس میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مدت کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. اگر آپس میں قرضہ دیا ہے تو بس آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ہے، 50,000 قرضہ، تو آپ فوراً حساب کر کے دیکھیں 50,000 نکال دیے، 50,000 باقی بچے، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. دوسری صورت ہوتی ہے جو کاروبار وغیرہ کے اندر قرضے ہوتے ہیں، ان میں مدتیں مقرر ہوتی ہیں کہ ہم 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد پیمنٹ دیں گے. اس میعاد کا اعتبار ہوتا ہے. لہٰذا اگر ایسا کوئی قرضہ ہمارے اوپر ہے تو اس میں ہم یہی کریں گے کہ آپ نے مثال کے طور پر کوئی مال لیا ہوا ہے اور ابھی آپ نے پیمنٹ وغیرہ نہیں کی ہے، تو یہ اگر اور مدت اس نے کافی عرصے بعد کی دی ہوئی ہے تو اب جو موجودہ مال ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی.
ہاں اب دوسری صورت لے لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو مال بیچا ہے اور اس نے ابھی آپ کو پیمنٹ دینی ہے، آپ نے اس کو 1 سال یا 2 سال کی مہلت دی ہوئی ہے، تو اب آپ پر جب تک وہ مال آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ سال بہ سال آپ پر بنتی رہے گی، ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ جب آپ مال آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اس وقت آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور ایک قرض کی صورت، دین کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ مثلا عورت کا مہر، یہ مہر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معجل ہوتا ہے عین کے ساتھ، ایک مؤجل ہوتا ہے حمزے کے ساتھ۔ یہ بھی ایک شوہر پر قرض ہوتا ہے جو اس کو عورت کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو معجل کا معاملہ جو عین کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت جب مطالبہ کرنا چاہے کر سکتی ہے، لہذا جب یہ کر سکتی ہے تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی وہی معاملہ ہونا چاہیے کہ مرد کے پاس اگر پیسہ ہے تو پہلے وہ عورت کے مہر کی رقم کو مائنس کرے اور پھر دیکھے کہ مقدار نصاب بنتی کہ نہیں بنتی، لیکن شریعت نے مہر والے قرض کا اعتبار نہیں کیا، لہذا مہر چاہے معجل ہو چاہے مؤجل ہو یہ زکوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، زکوٰۃ ہر صورت میں ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ چند مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے جو سونے چاندی سے متعلق ہیں اور مال تجارت سے متعلق ہیں۔ ایک اور 2 مسئلے اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ بسا اوقات سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، کسی کاروبار میں پیسہ لگایا مثال کے طور پر، اور ابھی ہمیں اس پہ کوئی پروفٹ وغیرہ حاصل نہیں ہو رہا، تو کیا یہ جو ہم نے انویسٹ کیا ہے اس پیسے پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ تو یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، مال تجارت، سونا، چاندی اور روپیہ۔ تو چونکہ جو پیسہ آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ پیسہ ہی ہے، روپیہ ہے، لہٰذا چاہے آپ کو پروفٹ ملے نہ ملے سال بہ سال اس پر زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ ہاں اب اگر اس کا پروفٹ مل رہا ہے تو اصل مال پر بھی آپ کی زکوٰۃ بنے گی، اور یہ پروفٹ جو آپ کے ہاتھ میں آیا یہ اگر دیگر آپ کے پاس موجودہ مال کے ساتھ ملے گا تو پھر اس کے ساتھ مل کر اگر مقدار نصاب بنتی ہے اور سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری ہے اور اس میں ہم کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں اور اس چیز کی تیاری کے لیے کچھ مال ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی فیکٹری ہے جو سوئیاں تیار کرتی ہے اور وہ بازار میں بیچتی ہے۔ اب ان سوئیوں کی تیاری کے لیے آٹا وغیرہ، میدا، چینی وغیرہ یا جو اس میں آئٹمز ڈلتے ہیں وہ اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے، تو کیا یہ مال تجارت کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ، چونکہ یہ آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا بلکہ اس سے آپ ایک پروڈکٹ تیار کریں گے اور وہ پروڈکٹ آپ بیچنے کی نیت سے اپنے پاس رکھیں گے تو حقیقتاً وہ پروڈکٹ مال تجارت ہے، تو اس کے اوپر یعنی جو آٹا چینی وغیرہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ہاں اس سے جب آپ کوئی شے تیار کر لیں گے اور اس شے کو آپ نے اسٹاک کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی کہ وہ مال تجارت ہے، یا آپ نے اس کو سیل کیا اور اس سے جو پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا وہ کیش ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کے وہ مسائل تھے جو ہمیں ذہن میں ملحوظ رکھنا ضروری ہیں۔ حتی الامکان کوشش یہ کی گئی ہے کہ ضروری مسائل خدمت میں بیان کر دیے جائیں۔ اس باوجود اگر کوئی مسئلہ آپ کا رہ گیا ہو، بیان کرنے سے رہ گیا ہو، یا کوئی نئی صورت آپ کے سامنے آئی ہو، یا موجودہ مسائل کے ذریعے آپ اپنی پرابلم کو حل کرنے میں مشکل محسوس کر رہے ہوں تو آپ ہم سے ضرور رجوع کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور مصارف زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بسا اوقات ہم کوتاہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں جس کی بنا پر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی اور وہ زکوٰۃ ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مصارف زکوٰۃ صحیح طرح معلوم نہیں ہوتے، یعنی کہاں پر زکوٰۃ لگتی ہے کہاں پر نہیں لگتی ہے، اس لا علمی کی بنا پر ہم بسا اوقات ایسے مقام پر زکوٰۃ دے دیتے ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں، حقیقتاً زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ہم بری الذمہ نہیں ہوتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا فرض مکمل نہیں ہوتا اور اس طرح ہم قابل گرفت رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں انشاءاللہ چند مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اس میں ایک مسئلہ تو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں ضمناً عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے،
اور نیت دو وقت میں معتبر ہوگی، ایک تو جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا جب آپ کل مال میں سے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ مال علیحدہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ان دو وقتوں میں آپ کی نیت ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ چونکہ نیت کے مسائل کثیر ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ہم زکوٰۃ کی نیت سے متعلق، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے مصارف سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائے، اللہ حافظ۔